بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو الصادق نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں سید نقی حسین رضوی اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید علی اصغر تقوی صاحب. روزانہ کے لیے نکلنے کے لیے تیار جے ڈی وینس. نائب صدر جے ڈی وینس کچھ دیر تک ایران سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد روانہ ہوں گے. اصل مسلسل سننے میں آ رہا ہے، کل رات بھی یہ دیکھا گیا کہ امریکہ کی جانب سے، واشنگٹن کی جانب سے بھی یہ بات دہرائی گئی کہ ہمارا وفد جو ہے وہ جس نے پہلے بھی مذاکرات کیے تھے وہ نکلنے کے لیے تیار ہے اور وہ نکل رہا ہے باہر. اور ایک ذرائع کے مطابق جو ہے وہ یہ بات کہی گئی، کچھ خبر ایجنسی نے جو ہے وہ کچھ خبر رساں جو ادارے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ جے ڈی وینس کل رات لیٹ نائٹ تک جو ہے وہ اپنے وائٹ ہاؤس میں بیٹھے رہے، اس انتظار میں کہ یا ان کو ایران یا پاکستان کی طرف سے کوئی اشارہ ملے کہ جس کی بنیاد پہ وہ واشنگٹن سے نکل کر مذاکرات کے لیے پاکستان آ سکیں. مسلسل مذاکرات، بارہا مذاکرات، اور مذاکرات کے بیچ میں حملہ بھی جو کہ ہمارے سامنے کشتی پر ایک حملہ ہوا. کیسے دیکھ رہے ہیں اس نظر کو، اس خبر کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس تمام صورتحال میں، اس جنگ میں جو زمینی حقائق ہیں ان کے مطابق تو امریکہ اور امریکہ کے اتحادی اس جنگ میں جو فوجی اعتبار سے تو وہ ہار چکے ہیں. جی، دنیا نے اس کو پروف کیا. یہ نہیں کہ ہم تجزیہ کر رہے ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں یا ہمارا بیان ہے، نہیں، صحیح. دنیا نے اس کے اوپر بالکل یہ دو ٹوک الفاظ میں اس بات کو مانا ہے کہ امریکہ جو ہے اور امریکہ اور کے اتحادی جو ہیں بالخصوص اسرائیل، وہ اس جنگ میں ایران سے شکست کھا گئے. اب جب وہ اس جنگ میں شکست کھا گئے، انہوں نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے، اور پہلا دور مذاکرات کا ہوا جو کہ بے نتیجہ ثابت ہوا. اور سب سے زیادہ دورانیہ بھی لمبا تھا، تقریباً 24 گھنٹے سے تقریباً 21 سے 24 گھنٹے کے دوران چلتا. اس میں چار دفعہ یہ دونوں وفود ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے اور تفصیلی طور پر ایک دوسرے سے گفتگو کری، لیکن بے نتیجہ ثابت ہوئے. اور مذاکرات کے دوران ہی امریکہ نے ایران کا سمندری محاصرہ کرنے کے لیے اعلان کر دیا. ٹرمپ نے. آپ ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں، ایک طرف خود ایک ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جس سے وہ مذاکرات سبوٹاج ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں. اچھا، محاصرہ آپ نے شروع کر دیا، اس کے بعد آپ کے میڈیا کی طرف سے، امریکن میڈیا کی طرف سے اور امریکہ کے الائز کی میڈیا کی طرف سے، خلیجی ممالک کی میڈیا کی طرف سے ایک میڈیا وار شروع کی گئی. جی، ایسے دوسرا دور فلاں دن ہونے والا ہے، دوسرا دور فلاں دن ہونے والا ہے، ہم پہنچ رہے ہیں، ایران پہنچ رہا ہے. اس طرح کے بیانات مستقل آنا شروع ہو گئے. بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران پہنچ رہا ہے. آپ دیکھیں، CNN ہو گیا، BBC ہو گیا، الجزیرہ ہو گیا، اب تو ایک سعودی الحدث نیوز ہے، اس تک نے یہ خبر چلائی ہے کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ پاکستان میں اسلام آباد میں ہونے والا ہے مقررہ دن، اور دونوں ٹیمیں ایک ساتھ اسلام آباد پہنچیں گی. یعنی یہاں تک ایک میڈیا وار، پریشر ایران کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے آ جائیں. جبکہ قالیباف نے یہ کہا ہے کہ اپنے ایک بیان میں کہا کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کی میز کو جنگ بندی اور محاصرے کے ذریعے تسلیم اور امریکی مطالبات کے آگے جھک جانے کی میز میں تبدیل کریں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قالیباف نے بیان میں کہا. یعنی وہ مذاکرات کرنے نہیں آ رہے، وہ در حقیقت اس مذاکرات کی میز پر دھمکیوں کے ساتھ ایران کو جھکانے کے لیے ایران کو ٹیبل پر بٹھا رہے ہیں. جبکہ ایران نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک محاصرہ ختم نہیں ہوگا ہم مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہیں. صحیح. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہم کل کی نیوز بھی اگر دیکھیں، ٹویٹس وغیرہ دیکھیں، تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ بہت زیادہ بے چینی ہے مذاکرات. جی، مطلب واشنگٹن کی طرف سے. اس سے پہلے والے مذاکرات میں اتنی بے چینی دیکھی نہیں گئی، لیکن اس میں بہت زیادہ بے چینی ہے. مسلسل تیار بیٹھنا، آمادہ رہنا کہ بس ہمیں اشارہ ملے اور ہم آ جائیں. اچھا، تیار آپ دیکھیں نا، ان کا جو پہلے سے ایک پروٹوکول طیارہ آتا ہے C-17، وہ آ گیا ہے اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ، پروٹوکول کی تمام جو لاجسٹکس ہوتی ہیں اس کے ساتھ وہ اسلام آباد آ گیا ہے. جب ابھی تک ایران نے دیا ہی نہیں دیا، اور ایران کلیئرلی یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک محاصرہ جاری ہے ہم مذاکرات میں نہیں آئیں گے، تو آپ پہلے سے پہلے اس بات کو ایک طرف ایک پریشر کیوں بنا رہے ہیں؟ تو وہ آپ دیکھیں خود. اچھا، طے یہ تھا کہ منگل کے روز بیٹھیں گے، اس کے بعد CNN یہ اعلان کرتا ہے کہ اب بدھ کے روز ہو رہے ہیں. یعنی کوئی چیز سرٹن ہی نہیں ہے، کوئی چیز مشخص ہی نہیں ہے کہ آیا مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. دو سائڈ ہے نا، ایک ایران ہے ایک امریکہ ہے. ایک پارٹی کے بیٹھنے سے تو مذاکرات نہیں ہو جائیں گے نا. ظاہری بات یہ ہوتا ہے کہ دو طرفہ ہمانگی ہو بیٹھنے کے لیے. اور اس کے اندر جو اپر ہینڈ ہے اور جو مین پارٹی ہے وہ ایران ہے.
ایران مستقل کہہ رہا ہے کہ ہمارا ان مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے والے ہیں، اور یہ بار بار یہ بات بھی کہہ رہے ہیں، مطلب اس طرح کا پریشر زیادہ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ بس کچھ دیر میں نکل رہے ہیں، اچھا، کچھ دیر میں نکلنے کے لیے تیار ہیں. جبکہ پرائمری شرائط بھی ایران کی تھیں. آپ تو اس پوزیشن میں ہی تھے کہ آپ اپنی شرائط پیش کریں، اور مستقل آپ شرائط پیش کر رہے ہیں. ایران اپنا میزائل پروگرام رول بیک کرے گا، ایران اپنا ایٹمی پروگرام ختم کرے گا، ایران اپنے تمام محور مقاومت کے جو تمام تنظیم ممالک ہیں ان سے رابطہ ختم کرے گا، ان کو سپورٹ ختم کرے گا، تنگ ہرمز کو کھولے گا. آپ شرائط دے رہے ہیں، آپ تو شرائط دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں. صحیح ایسے، چونکہ مذاکرات در حقیقت آپ ہی کرنا چاہتے ہیں. یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ایک معاملہ ہو رہا ہے اور پریشر ڈالا جا رہا ہے اور زبردستی کا. یعنی آپ نے جنگ شروع کی، نہ یہ کہ آپ جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے غیر قانونی تجاوز کیا ایک ملک کے اوپر، اس کے سپریم لیڈر کو ہم نے مار دیا، اس کی ٹاپ ملٹری کمانڈ کو ہم نے مار دیا، اس کے معصوم شہریوں کو ہم نے مار دیا. سب کچھ کرنے کے بعد نہ یہ کہ انسان شرمندگی کا شکار ہو، بجائے اس کے کہ آپ اور زیادہ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں مطلب آپ اور زیادہ بدماشی کر رہے ہیں، بدماشی کے ساتھ اور غنڈہ گردی کر رہے ہیں، زور گوئی کے ساتھ آپ جو ہے وہی، اگر زور گوئی کو ہم اردو میں کریں تو جی آپ بدماشی اور غنڈہ گردی کے ساتھ آپ یہ چاہ رہے ہیں. یہی دستور ہے امریکہ کا، یہی دستور ہے شروع سے. اچھا، وہ خود مولانا فضل الرحمان جو ہے اس نے بھی یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ کم سے کم مذاکرات کے لیے ٹرمپ اپنی زبان تو صحیح کرے، اس کی زبان ہی ٹھیک نہیں ہے. مطلب مذاکرات کے لیے آپ آ رہے ہیں، آپ کی زبان ہی انتہا زیادہ. اس دوران واشنگٹن میں جو صدارت ہے یا جو صدر ہے ان تک کا ان کا اخلاق انتہا سے زیادہ پس دیکھا جا رہا ہے. مطلب اچھا دیکھیں نا، ایک ایرانی سرکاری ادارے ہیں، ایرانی وزارت خارجہ ہے، ان کا بیان ایک ہے، سب کا موقف ایک ہے. ایسا نہیں کہ کوئی ایک بات کہہ رہا ہے کوئی دوسرا بات کہہ رہا ہے. حتیٰ ابھی آیت اللہ جوادی آمولی جی ایران کے ٹاپ کے مرجع تقلید ہیں اور پوری دنیا کے اندر معروف شخصیت ہیں، ہر لحاظ سے فلسفے کے لحاظ سے بہت معروف شخصیت ہیں. ان کا ایک بیان آیا ہے، مستکبر کے ساتھ مذاکرات ناممکن ہیں، اس کے ساتھ صرف جنگ ہو سکتی ہے. بہت کلیئر کٹ بیان دیا ہے، بہت کلیئر کٹ بیان دیا. یہ ایران کا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے، پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ مرجع تقلید ہیں وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ. اچھا، اس پالیسی اسٹیٹمنٹ کو جیسے میرے پاس بھی بیان ہے کہ ایران کے وزارت خارجہ کے بیان میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری مذاکراتی ٹیم میں سے کوئی فرد، کوئی گروہ، نہ اول نہ دوم نہ سوم، کوئی بھی پاکستان نہیں پہنچا. تو یہ جو پالیسی دکھ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی ایک پالیسی مینٹین کر رہی ہے اور یہ وہ پالیسی کو بار بار دہرا رہے ہیں، لیکن باہر کا میڈیا اس پالیسی کو پک نہیں کر رہا ہے. دیکھیں اس کے برعکس بات کر رہا ہے باہر کا میڈیا. اگر مستقل دیکھیں گے CNN کے بیانات میں، BBC کے بیانات میں، خود وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے بیانات میں، خود ٹرمپ کے بیانات میں، سب میں ایک تضاد پایا جائے گا. جی، سب میں ایک تضاد. اچھا، ہر روز وہ اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں. ابھی تو گھنٹوں کے حساب سے ہر روز اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. ابھی ایک آپ دیکھیں، شروع سے ایران ایک بات کہتا ہے، اگر خلیجی ممالک نے ایرانی امریکن اڈوں کو استعمال کیا ہم یہ کر دیں گے. اس کے بعد انہوں نے وہ عمل بھی کر کے دکھایا. اب جب سے جنگ بندی ہوئی ہے تو ایران کا ایک ہی موقف ہے، ہماری یہ شرائط ہیں، ان شرائط میں سے یہ شرائط مانی جائیں گی، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آخر کار آپ جب مذاکرات کرتے ہیں تو آپ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں نا. اگر آپ جو ہے وہ جب صرف ٹیکنگ کرنے کے ہی اس میں آئے ہوں مائنڈ سیٹ سے اور آپ کچھ دینا ہی نہ چاہتے ہو تو پھر تو بات آگے نہیں بڑھے گی. اچھا، یہ باقی ملکوں کے ساتھ ہو سکتا ہوگا لیکن ایران کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ایران کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ایران نے جھکنے کا قطعاً اپنا منصوبہ ختم کر دیا. ہاں، رہبر اور ابھی بھی جو رہبر جدید ہیں آیت اللہ مجتبی خامنئی، جھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صحیح، کوئی تسلیم نہیں ہے، کوئی شروع سے ایران کی پالیسی جو ہے وہ کلیئر کٹ رہی ہے. ہاں، اور یہ مغربی طاقتوں کے سامنے یہ سپر پاورز جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ایران ایک واحد اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، رہبر ہمارے ایک واحد اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سپر پاور صرف خدا ہے، کوئی سپر پاور نہیں. خدا کے علاوہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو سپر پاور نہیں مانتے. کالیباف کا بھی، ڈاکٹر کالیباف جو ان کا بھی یہی بیان ہے کہ جب تک محاصرہ جاری ہے مذاکرات جاری نہیں رہ سکتے، مذاکرات نہیں ہو سکتے. ان سب کا بیان ایک ہی پیٹرن پہ ایک ہی دیکھنے کو آ رہا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی کا بھی آپ نے ذکر کیا، وہ بھی ڈاکٹر کالیباف کا بھی دیکھنے کو آیا، اور وزارت خارجہ جو ہے اس کا بھی بیان یہی دیکھنے کو آیا کہ وہ بھی بارہا یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں جب تک محاصرہ ہے ہم مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہے. محاصرہ کیوں نہیں توڑ رہے ہیں لوگ؟ اچھا اگر دیکھیں، آپ اول تو آپ دیکھیں نا، ایک کے بعد ایک غلطی کر رہے ہیں. آپ اس وقت آپ کے شروع میں بحری بیڑے آئے اور انہوں نے یہاں سے جو بھی شرارت کری ایران نے اس کا جواب دیا اور آپ واپس چلے گئے. اب آپ کا دوبارہ آنا بنتا ہی نہیں تھا.
صحیح. آپ دوبارہ لے کر آئے. آپ کے اپنے جو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں, بڑے بڑے سیاستدان ہیں, اب پورے یورپ کے آپ کے کانگریس کے افراد جو ہیں وہ اس بارے میں سخت تنقید کر رہے ہیں کہ آپ امریکن فورسز کو لے جا کر وہاں پر ایک عرصے, ہم نے اس کے اوپر پچھلے پروگرام میں اپنے کہا بھی ہے کہ وہ ہم نے کچھ 5 پوائنٹس بتائے تھے کہ جن پوائنٹس کی بنیاد پر اس کا یہ محاصرہ ناکام ہے. صحیح. ایسے اور آپ وہ حرکتیں کر رہے ہیں. اب دیکھیں رہبر معظم کا بیان آیا ہے. رہبر نے 3 پوائنٹس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ 3 ایران کے قطعی موقف ہے, یہ ایران کا قطعی موقف ہے جس سے ایران کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. صحیح. پہلا, جو متجاوزین تھے یعنی جو حملہ ور تھے ایران کے اوپر, وہ تمام ممالک جنہوں نے بھی حملہ کیا ایران کے اوپر, ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اچھا, یہ کوئی وزیر خارجہ نہیں کہہ رہا ہے, یہ رہبر معظم کہہ رہے ہیں. سید مجتبیٰ خامنہئی کا یہ بیان ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. حتماً ان لوگوں نے جو ہمیں نقصان پہنچایا ہے اس نقصان کی خسارت, اس کا ازالہ کریں گے. یعنی یہ جب تک اس کا جرمانہ اس کا ازالہ نہیں کریں گے ہم چھوڑیں گے نہیں. یعنی ہم غرامت ان سے لیں گے. ہم تمام جو ہمارے شہید ہیں ان کے خون کا دیا لیں گے. یعنی یہ وہ لینگویج ہے جو اسلامی قوانین کے مطابق دیا لیں گے. ٹھیک ہے نا. اور تیسرا پوائنٹ, تنگ ہرمز یعنی آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے, اب ایران اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. ہرمز تو چلا گیا. آبنائے ہرمز کا کنٹرول اب ایران, ہاں یہ نہیں کہ 47 سال سے ایران کے اوپر آپ نے ہر طرح کا سینکشن لگایا, ہر طرح کی جنگ کی, اس کے سائنٹسٹ مارے, اس کی شخصیات کو قتل کیا, سب کچھ کیا. ایران نے ایک دن بھی تنگ ہرمز کو 1 گھنٹے کے لیے بھی بلاک نہیں کیا. صحیح. ایسے ہی. لیکن اب ایران نے بول کر اس کو بند کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے خلیجی ممالک کبھی کھل کر ایران کے خلاف نہیں آئے تھے. اس دفعہ پورا خلیج ایران کے خلاف امریکہ کا اتحادی بنا ہے. پورا خلیج امریکہ کا اتحادی بنا, اور اس کا رزلٹ نتیجہ نکلا یعنی پریکٹیکل اتحادی تھا. اپنی زمین امریکن بیسز کو دی, امریکہ نے وہاں سے ایران پر حملے کیے. یہ وجہ بنتی ہے کہ آپ اس کے ساتھی ہیں, اتحادی ہیں, آپ جنگ میں شامل ہیں. اور پھر بعد میں بھی آپ یہ کہتے رہے. دیکھیں یو اے نے کہا میری ایئر فورس ایران کے اوپر حملہ کرے گی, بحرین سے حملے ہوئے, کویت سے ایران کے اوپر میزائل فائر ہوئے. جی کوئی. تو یہ اب ایران کا حق بنتا ہے کہ وہ اس پورے ایریے کو جو ایک ہی گزر گا ہے اس کو بند کر دے اور قانون کے تحت کھولے گا. اچھا, وہ کھولنے کا بھی یہ نہیں ہے کہ میں نے اب بند کر دیا ہے تو بند کر دیا ہے, نہیں, اب ایک قانون لاگو ہوگا, اس قانون کے تحت یہ چلے گا. اس قانون کے تحت چلے گا. قانون وہ در حقیقت قانون لاگو کر رہا ہے, اور وہ قانون جو ہے وہ خود ایران کی طرف سے لاگو ہو رہا ہے. اب اس کو ایران لاگو کر رہا ہے, اور ایران ہی جو ہے وہ. اچھا, آخری پوائنٹ جو رہبر نے اس میں کہا, رہبر نے کہا کہ ہم پورے محور مقاومت کے تمام ملکوں کو ایک پارچہ دیکھتے ہیں, یعنی ایک جسم کی مانند دیکھتے ہیں. اگر کسی ایک کے اوپر حملہ کیا جائے گا, یعنی یہ اسی طرح ہے کہ اس نے سب پہ حملہ کیا. صحیح. اب محور مقاومت ہم سب جانتے ہیں کہ محور مقاومت یمن ہے, لبنان ہے, عراق ہے, ایران ہے اور حماس. ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. انشاءاللہ ہمیں ٹائم ملا تو ایک وقت میں اس پہ ایک پورا سیگمنٹ کریں گے, تاکہ سننے والے سمجھ سکیں کہ محور مقاومت در حقیقت میں کس کو, اور ایران کس کو, ایران کیوں ان کو سپورٹ کرتا ہے, یہ بھی کہ ایران کیوں سپورٹ کرتا ہے. اور اس کی کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے ایران کی اکنامی ڈاؤن ہوئی ہے. اکثر لوگوں کا تجزیہ یہ سمجھتے ہیں, جبکہ در حقیقت اس کے برعکس جو ایران کو وہاں سے فائدے ہوئے, جو چیزیں اس کو حاصل ہوئے, ہم انشاءاللہ اس پہ ایک سیگمنٹ. اور ایران کی پراکسیز نہیں ہے. ہاں, یہ ایران کی پراکسیز نہیں ہے. لوگ ایران کی پراکسی سمجھتے ہیں. یہ ایران کی پراکسی نہیں ہے. ایران در حقیقت دیکھا جائے تو ہر محاذ پہ مظلوموں کے خلاف کھڑا رہا ہے. اور دنیا نے اس کو بہت واضح طریقے سے غزہ کے میدان میں دیکھا. مطلب پہلے بھی کشمیر کے مسئلے پہ بولا ہے ایران, لیکن غزہ کے معاملے میں واضح طور پر دنیا نے دیکھا کہ واحد ملک جو غزہ کے مظلومین کی حمایت کرتا رہا وہ ایران تھا. ہر لحاظ سے غزہ کے اندر وہ. اچھا, یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں یا دنیا کہتی ہے, خود غزہ کے حماس کہتی ہے. انہوں نے جو شکریہ ادا کیا جب پہلی بار ایران نے جو ہے وہ فائر لانچر کیے تھے, تو اس پہ غزہ کی طرف سے یہ بیان آیا تھا کہ آج کی رات ہم سکون سے سوئیں گے, جو سوشل میڈیا بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی سلسلہ کا. تو ایک بار پھر لبنان میں اسرائیلی خلاف ورزی ہوئی ہے. لبنان میں دہشت گرد اسرائیل نے ایک ایمبولنس کو نشانہ بنایا. مسلسل جو ہے وہ دیکھنے میں اگر آیا جائے تو یہ مذاکرات لبنان سے بھی کر رہے ہیں, اور مستقیم مذاکرات ان کے ہو رہے ہیں, چل رہے ہیں.
لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں. جب بھی مذاکرات ہوتا ہے تو انہوں نے لبنان میں بھی یہی سلسلہ استعمال کیا ہے کہ بیچ میں یہ اسی مذاکرات کے بیچ میں جو ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں. اچھا ایک خبر میرے پاس بڑی یونیک سی ہے نا. دیکھیں آپ یہ ایران کے تو ایٹمی سائنسدان انہوں نے جو ہے نا وہ ٹارگٹ کی ہے, اسرائیل نے بھی امریکہ نے بھی. خود امریکی کانگریس کے نمائندے جو ہیں جیمز کومر, ان کا ایک بیان ہے اور پورے امریکہ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. ٹرمپ سے بھی اس بارے میں میڈیا نے رپورٹ لی ہے. انہوں نے کہا کہ 2022 سے اب تک 11 امریکی ایٹمی و فضائی سائنسدانوں کی ہلاکت یا مسنگ ہو چکی ہیں. جی 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 یہ 11 امریکن سائنسدان یا تو مسنگ ہیں یا وہ ہلاک ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے کہ دو چار افراد مارے گئے ہوں, نہیں. یعنی یہ تمام سائنسدان ہماری علمی تحقیقات کے رہبر و رہنما تھے اور دنیا میں ہماری طاقت کا نشان تھے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض سائنسدانوں کو گولی ماری گئی, بعض کو جو ہے وہ مطلب کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, بعض کو کوئی بیمار کر کے وہ فوری طور پہ فوت ہو گئے. اور اگر جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ یہ سائنسدانوں کو کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے اوپر تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اور ان میں سے بعض اچھے انسان نہیں تھے. یعنی اچھا آپ نے تحقیقات کا حکم بھی دے دیا اور ان میں سے بعض اچھے انسان نہیں تھے. یعنی 11 ایٹمی سائنسدان, امریکن ایٹمی سائنسدان, خود امریکہ کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. اچھا اس میں اضافہ کرتے سے چلوں کہ تقریباً یہ 2022 سے سلسلہ کار جی 2022 سے یہ کام ہو رہا ہے کہ وہ جو اچھے انسان نہیں تھے ان کو جو ہے وہ یعنی ان کی جو پالیسی ہے, یہ جو ان کی ایک ظالمانہ اور مستکبرانہ پالیسی ہے, اس سے خود ان کے اپنے افراد میں محفوظ نہیں ہے. احسن, تو کیا آپ نے اصل جملہ بولا کہ واقعی ان کے اپنے افراد بھی خود اس سے محفوظ نہیں ہے. اور دنیا کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ابھی صرف مسئلہ ایران کا نہیں ہے, آنے والے وقت میں آہستہ آہستہ سب کی باری آتی چلی جائے گی وقت کے ساتھ. ایسے ہی ہے. اچھا اس کے ساتھ اختتامی اور کوئی آپ کے پاس خبر ہو تو اسی کے ساتھ جو اختتامی خبر میں کہ دفاعی ماہرین جو ہے وہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہونے تک امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ مشکل ہے. خود وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مشکل ہے کہ جب تک محاصرہ نہیں توڑا جائے, کیونکہ یہ تو خود قابل قبول ہی در حقیقت نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.